انگریز کیا کرتا ہے, بیوی خود کمائے گی, شوہر خود کمائے گا. یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں, اس سے خاندان نظام تباہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو میرے پر بڑے بڑے حالات آئے ہیں, میں نہیں اپنی باتیں شیئر کرتا, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے ضروری ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اور جہازوں میں اڑ رہا ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے کہ علماء کا کبھی بھی وہ زمانہ نہ دیکھو جب وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں, اس سے غلط فہمی ہوگی. علماء کا وہ زمانہ دیکھو جب وہ مشہور نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بڑا طویل زمانہ ہوتا ہے, اس میں وہ بڑی آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں. آپ وہ زمانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ آزمائشوں سے, اس نوعیت کی آزمائشوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. اگرچہ شہرت کے بعد ایک الگ قسم کی آزمائش شروع ہوتی ہے, لیکن وہ جو آزمائش ہوتی ہے نا, جو شہرت سے پہلے ہوتی ہے, وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے, وہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو میرے پر بڑے حالات آئے, اور میرے تو فیملی بھی ہمیشہ سے ہی زیادہ ہیں. یہ کہ میں نے آج تھوڑی اتنی بیویاں رکھی ہیں, پہلے ہی سے ہمیشہ سے. ہم تو ایک دو والے تو ہم کبھی رہے نہیں ہیں, تو نیچ حرکت لگتی ہے ہمیں بالکل ہی کہ ایک ہی بیوی لے کے گھوم رہا ہے آدمی, تو کیا فخر کر گئے. تو چھوڑو, ایک آدھ بچہ اور ایک آدھ بیوی, یہ فیملی نہیں ہے میرے بھائی, یہ فیملی کے ساشے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فیملی کے ساشے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے. فیملی تو بعد میں بنتی ہے, بچے ہوں, بیٹے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیویاں ہوں, اٹ از کالڈ فیملی. یہ جو ایک آدھ ہو کے سمٹ کے اتنے سے یہ کیا لے کے گھوم رہا ہے. میں دیکھتا ہوں پارکوں میں ایک بیگم اور ایک آدھ بچہ, تو چھوڑو تمہاری, ہم تو بچوں کو لے کے جب جاتے ہیں, بچے لڑتے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں. بڑے نے چھوٹے کو چماٹ لگا دیا, چھوٹا روتا ہوا آیا, وہ ایک شکایتی ٹٹو ہوتا ہے, وہ سب کی شکایتیں کرتا رہتا ہے بچوں میں نا. اٹ از کالڈ فیملی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بقرعید میں سارے باری باری اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں, اٹ از کالڈ فیملی. لڑائیاں ہو رہی ہیں بقرعید میں, گائے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا, مجلا کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے یہ کیوں لے کے گھوم رہا ہے ابو, یہ میں نے گائے کو چارہ ڈالنا ہے. اٹ از کالڈ فیملی. مالداروں کے ہاں ایک بیوی ایک آدھ بچہ, چھوڑو بس, فیملی نہیں کہا کرو اس کو, کچھ بھی کہہ دو فیملی نہیں ہے. ان کے گھروں میں جاؤ, جو گلدستہ 20 سال پہلے جہاں رکھا ہوا تھا وہیں نظر آئے گا آپ کو 20 سال کے بعد. یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, تو آفس ہے میرے بھائی. ہمارے آفس کا ماحول الگ ہے اور فیملی کا ماحول الگ ہے. آفس میں جو چیز ہماری جہاں ہوتی ہے, کوئی دائیں بائیں وجہ میں پوچھتا ہوں یہ ادھر ہٹائی کس نے, اے سی کیوں نہیں چل رہا بھائی, یہ گلاس کہاں سے یہاں سے غائب کیوں ہو گیا. آفس میں بچوں کو نہیں آنے دیا کرو, وہ کام کا ورکنگ پلیس ہے نا, وہ اس کے اصول الگ ہیں. لیکن گھر کیا ہے, گھر تو گھر ہے بھائی, گھر گھر جیسا ہی اچھا لگتا ہے. گھر کو آفس نہیں بناؤ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو آفس رہنے دو, اس میں ہر چیز تمیز سے, سلیقے سے, خاموشی ہونی چاہیے. اس گھر میں یہ چیزیں نہیں چلتی. گھر میں بچے ہوں, لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں, بچے شکایتی ٹٹو بن کے آپ کو شکایتیں کر رہے ہوں, ابو اس نے مارا. ہم لوگ کیا کرتے تھے, دیکھو ہم لوگ بھی ماشاءاللہ کافی بہن بھائی تھے نا, تو ہم نے بھی لائف کو بڑا انجوائے کیا اپنے گھر میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے جو مجھ سے چھوٹا ہوتا تھا نا, یہ چھوٹی بہن, یہ چھوٹا بھائی, اب اس نے ہمیں کچھ بھی کہہ دیا نا, مار دیا, پیٹ دیا, اٹھا کے کچھ بھی, ہم روئیں تو الٹا بدنام ہوتے تھے. ابے چھوٹے سے پٹ گیا. اور اگر ہم نے جواب میں چھوٹے کو تھوڑا سا کوٹ دیا, چھوٹوں کی ایک شرارت ہوتی ہے, وہ اتنی ان کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ چیختے بہت ہیں ماں باپ کی ہمدردیاں لینے کے لیے. مجھے یاد ہے, مجھ سے چھوٹا بھائی تھا یا بہن تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی, بہت پرانا واقعہ, ہماری عمر 7-8 سال ہوگی. اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی بات پہ نا کوئی ڈنڈا ونڈا کھینچ کے مار دیا. میرے بڑا زور سے لگا, مجھے بھی غصہ ہے, میں نے ایک ہلکا سا لگایا. وہ جو چیخا ہے نا, سیلنسر پھاڑ کے جو چیخا ہے, سارے گھر کے خاندان کے بڑے دوڑتے آ گئے, مجھے سنا رہے ہیں تم نے کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا خدا کی قسم اتنا کیا نہیں ہے جتنا یہ بن رہا ہے. یہ بچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب ماں باپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا حقیقت میں ہوا ہے کہ نہیں. تو گھر تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ آج کل گھر بھر نہیں ہے, بس وہ ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں, سریا وریا بہت ڈال دیا, بڑے بڑے بیڈ روم ہے, یہ صاحب کا بیڈ روم ہے, یہ فلانے کا بیڈ روم ہے, یہ اتنے واش روم ہے. کیا کرنا ہے تو نے اتنے واش روموں کو, بندہ تو ہے نہیں اس میں بیٹھنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا, ہمارے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑے مزاحیہ بھی تھے. مزاحیہ مطلب خوش اخلاق تھے وہ. تو وہ جب گھر میں آتے تو محفل اور مزے کی لگتی تھی, مزہ آتا تھا, ہم چاہتے تھے وہ گھر میں آئیں. میں بہت سارے بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میں نے اپنے والد صاحب سے سنے ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھو, جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اماں ابا ویسے ہی خوش مزاج ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خوشیاں ملتی ہیں ان کو, ایک رونق ملتی ہے گھر میں. تو صبح کیا ہوتا تھا کہ ہم فجر میں سب اٹھتے تھے, ابا نے اٹھانا ہوتا تھا, تو واش روم کے باہر لین لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا صبح سارے یوں, وہ نکلے گا تو میں جاؤں گا. ابا ہمارے یہ منظر دیکھ کے بڑے ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے. صبح صبح سارے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں,
اور بچے آپ کو پتا ہے واش روم میں جا کے جب بیٹھتے ہیں تو پولیس نکال سکتی ہے ان کو, پولیس نکالتی ہے. پھر والد صاحب جا کے ٹک 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 دروازہ بجاتے ہیں, بھائی نکلو بھائی, دوسرے نے بھی جانا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اٹیچ باتھ روم اس وقت رواج نہیں تھا, ہمارے والد صاحب اٹیچ باتھ روم کے قائل بھی نہیں تھے. وہ کہتے تھے واش روم ہونا چاہیے بالکل, بڑا گھر تھا ہمارا تو دور تھا ذرا, کہیں کارنر پہ جا کے, کمروں میں نہیں تھا, اس کے قائل نہیں تھے. بعد میں انہوں نے بنا دیا, جب آبادی بڑھ گئی تو ایک اور بنا دیا انہوں نے. تو گھروں میں رونق ہوتی ہے بھائی بچوں سے. انگریزوں کی لائف سے دھوکہ مت کھاؤ, ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے. ان کی انٹرٹینمنٹ صرف شراب اور عورت ہے, سمجھ رہے ہو؟ نیچرل انٹرٹینمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, صرف شراب عورت. جس دن گورے سے آپ نے شراب چھین لی, عورت چھین لی, وہ ڈپریشن سے مر جائے گا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. ریلیشن تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں, محبتیں ہیں ہی نہیں. ہمارے یہاں ریلیشن ہے. اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کھلائے گا ساری زندگی, تو ریلیشن تو جب ہی بنے گا نا. اب وہ اپنا کما رہی ہے تو اپنا کما رہے ہے, تو کیا ریلیشن ہو گیا بھائی؟ وہ کہے گی مجھے تیری ضرورت کیا ہے. تو ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. جہاں مجبوری ہے کوئی ایک الگ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جس کی بیگم کما رہی ہے تو وہ غلط ہے, مجھے کیا پتا ان کے گھریلو حالات کیا, میں کسی کے ذات پہ نہیں جاتا. میں ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو جنرلی اصول یہی ہے کہ مرد کمائے گا, بیوی کیا کرے گی؟ کھائے گی. تو اسلام نے حکم دیا یہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. تو شادی شدہ آدمی کیا کرتا ہے, جب کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے گا تو اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتا ہے وہ. تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو مجبور ہوگی وہ لڑکی کہ وہ اپنی کفالت کے لیے جاب کرے. تو اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ادھر توجہ بھائی. آپ اگر نکاح نہیں کریں گے تو لڑکی جاب پہ مجبور ہوگی نا, اور کریں گے تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آپ. تو شریعت کیا چاہتی ہے, وہ جاب کرے یا آپ ذمہ داری اٹھائیں؟ آپ ذمہ داری. تو جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اللہ کی چاہت پہ, تو اللہ کی بھی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, یا اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ خوش ہوتا ہے؟ تو خوش اس کام سے ہوتا ہے. تو میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی بڑے بڑے حالات آئے ہیں, تو لوگوں نے مشورہ دیا آپ اپنی وائف کو کہتے کہیں جاب کر لیں. میں نے کہا بھائی ہم روکھا کھا لیں گے, قحط سے مر جائیں گے, انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے. جو ہے میری جیب میں جو کچھ ہے, میری بیگم بھی وہی کھائے گی, میرا بچہ بھی وہی کھائے گا. میں اگر بھوکا سوؤں گا تو یہ بھی بھوکے سوئیں گے, میں اگر پیٹ بھروں گا تو یہ بھی پیٹ بھریں گے. کمانے نہیں دینا ہم نے, ایسی کی تیسی بھائی جاؤ. نہیں آئی بات. لوگ کہتے ہیں ایکچولی گزارا نہیں ہوتا. ایکچولی ہمارا تو ہو گیا بھائی گزارا. آپ کہہ سکتے ہو اب ہو رہا ہے نا, او بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی ہو رہا تھا, اب بھی ہو رہا ہے. جب وسائل ہوتے ہیں تو بھی ہو رہا ہے, وسائل نہیں تھے تو بھی ہو رہا تھا. بچے بھی اسپیڈ سے بڑے ہو رہے ہیں, اور ہمیں تو بچے اتنے اچھے لگتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بڑے ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا نکلے ہوئے یار, وہ فرما بردار نکلے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نکلا تھا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟